اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی ایم وائس کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پیارے ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر کیسے اسے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اس کے ساتھ موجود اس کی تمام کھانے کی اشیاء اور اس کی سواری کیسے تمام جانوروں سے پوشیدہ رہیں، اور جب وہ زندہ ہوا تو ان پر لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، کیا ان لوگوں نے آپ کی نبوت کو قبول کیا یا نہیں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھے۔ جب وہ اپنے گناہوں، نافرمانی، فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو بخت نصر نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ 6 لاکھ علم بردار یعنی جھنڈے اٹھانے والے تھے، اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوج تھی۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، تورات شریف کے تمام نسخے جلا دیے، بنی اسرائیل کے تقریباً 1/3 لوگوں کو قتل کر دیا، 1/3 لوگوں کو شام کے علاقے میں بہت ذلت سے رکھا، اور 1/3 کو قیدی بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے۔ بہت عرصے کے بعد جب کچھ لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان آزاد ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے، جو اس وقت برباد ہو چکا تھا۔ آپ ادھر ادھر پھرے لیکن آپ کو کوئی نظر نہ آیا، البتہ باغوں میں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، پھلوں کا کھانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے کچھ انجیر اور انگور توڑ کر کھائے اور ان کا رس نکال کر پیا، اور کچھ انجیر اور انگور توشہ دال میں رکھ لیے اور کچھ رس بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ نے ویران آبادی کو دیکھا تو بڑے تعجب سے افسردہ حال میں کہنے لگے، رب اسے پھر زندہ کیسے کرے گا؟ اس کی کیسی عظیم قدرت ہوگی؟ سوال رب کی قدرت میں شک کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اپنے تعجب کا اظہار تھا کہ رب اس بستی والوں کو پھر کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے اسے باندھا، اور اپنے کھانے پینے کے پھل وغیرہ اور انگور کا رس جو نچوڑ کر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہیں قریب ہی رکھ کر آپ سو گئے۔ سوئے ہوئے حال میں ہی آپ پر موت کو مسلط کر دیا گیا۔ آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 پہر سے پہلے کا ہے۔ جس طرح نمرود کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا، ایسے ہی بخت نصر یعنی شداد کی ناک میں بھی مچھر گھس گیا تھا، جس سے وہ مر گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، تو اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طور پر آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، پھر بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ 30 سال تک یہ لوگ کافی حد تک بہتر حالت میں آ گئے اور ان کی نسل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا۔ آپ کو درندے، پرندے، چرندے وغیرہ بھی اتنا عرصہ نہ دیکھ سکے۔ آپ پر وفات صبح کے وقت دوپہر سے پہلے آئی تھی، اور آپ زندہ شام کے وقت ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رب نے آپ سے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تو آپ نے عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم، یعنی آپ کا خیال تھا کہ میں آج صبح ہی یہاں لیٹا ہوں، اس لیے پہلے آپ نے 1 دن کہا، پھر خیال کیا کہ ابھی تو 1 دن بھی مکمل نہیں ہوا بلکہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہاں 100 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری رہی، جسم مکمل طور پر محفوظ رہا، کھانے پینے کی اشیاء جیسی تھی ویسی ہی رہیں، اور آپ کے سامنے رب نے گدھے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا۔ گدھے کی ہڈیوں کو حکم ہوا جو آپس میں آ کر مل گئیں۔ آپ کے سامنے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر گدھے کو آواز دی، اب تم زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب آپ زندہ ہو کر شہر میں آئے تو دیکھا شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے۔ بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور اب بھی وہی 40 برس تھی۔ شہر سے باہر جب آپ گئے تھے آپ کے بیٹے کی عمر 18 برس تھی،
اب اس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جب اپنے مقام میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جو آپ کی لونڈی تھی۔ اب اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور ہو چکی تھی، چلنے سے عاجز ہو چکی تھی، بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ 100 سال گزر جانے کی وجہ سے مکانات کے نقشے بدل چکے تھے۔ نئی تعمیرات کی وجہ سے آپ کو اپنے مکان کا صحیح تعین نہیں تھا، یعنی یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی مکان ہے۔ اندازے سے گئے تھے۔ جب آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ عزیر کا یہی مکان ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ وہ تو 100 سال سے گم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ رکھ کر زندہ فرما دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے نظر عطا کرے کہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ عزیر کی دعا قبول فرماتا تھا۔ آپ کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ سے بھی یقین آ جائے گا کہ تم ہی عزیر ہو۔ آپ نے دعا فرمائی تو اسے نظر مل گئی اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی، وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب اس نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور دوسرے اہل خانہ کے پاس لائیں کہ عزیر آ گئے ہیں۔ سب لوگ سن کر تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد آ گئے ہوں۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی، چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جب آپ کے کندھوں کو دیکھا گیا تو اسی طرح بال موجود تھے۔ بخت نصر نے تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ تورات کسی کو یاد نہ تھی، بلکہ پہلی کتب صرف انبیاء کرام کو ہی یاد ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو تورات سناؤ۔ آپ نے انہیں تمام تورات لفظ بلفظ لکھوا دی، کسی ایک حرف کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ اس وقت ایک شخص بولا کہ میں نے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے میرے دادا نے تورات کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس نسخے کے دفن کی جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی۔ جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس کا مقابلہ اس نسخے سے کیا گیا جو آپ نے تحریر کرایا تھا، کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا گیا۔ لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا واقعہ جو میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔